پارٹی کہ اگر عدالت کے گیٹ پہ اگر دستخط ہوتے ہیں یا فنگر پرنٹس لے گئے تو غلط تھے، تو پھر وہ اسٹیٹ لا میں بھی فنگر پرنٹس غلط تھے۔ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہر پاکستان شہری کا یہ حق ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی فنگر پرنٹس اگر گھر میں ہوں تو اچھی بات ہے۔ شہری کا یہ حق ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی فنگر پرنٹس اگر گھر میں ہوں تو اچھی بات ہے۔ جب پنجاب میں جو آپ پروٹوکول کہیں یا جس قسم کے اگر وہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے یا سویلین حکومت کی طرف سے، تو ہمارے ملک میں 5 سابق وزیر اعظم اور بھی موجود ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب، خاقان عباسی صاحب، راجہ پریشر صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا تو ہم کہیں گے بڑی اچھی بات ہے، عزت کا مقام ہے، سب کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ کیا جائے گا تو سوال تو اٹھیں گے۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے ایک خط لکھا ہے پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کو بھی اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، کہ تمام چیف سیکرٹری صاحبات کو، کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہو رہی ہیں۔ اس کا آپ جو ہے آپ اس کو دیکھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ 30 تاریخ تک، کل تک الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن مصروف ہے اور ہماری یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے گا، کیونکہ ہمیشہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ادارے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ 8 تاریخ کو جب آج یہاں پر تو اچھی بات ہے کہ آگئے اپنے صوبے میں سوائے لاہور کے جلسے کے، آپ لاہور کے جلسے کا موازنہ کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مٹی کے جلسے کے ساتھ۔ ایک سندھ کے دور دراز علاقے میں انہوں نے جلسہ کیا جہاں پہ کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے، اور ایک فرمائشی پروگرام کا مینار پاکستان میں جلسہ تھا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے 6 کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے اور کل ادھر بھی کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این ابھی تک عوام میں نہیں گئی، عوام میں جانے سے ڈر رہی ہے۔ جائیں نا عوام میں، پنجاب اگر وہ سویپ کر رہے ہیں تو عوام میں کیوں نہیں جا رہے؟ یہ تو فی الحال دائیں بائیں سارے ٹوٹ رہے ہیں، کبھی بلوچستان سے، کبھی سندھ سے، کبھی خیبر پختونخوا سے۔ جیسے آپ نے کہا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبداللہ کو دے ادھر دائیں سائڈ سے لگے ہیں، واٹس ایپ اس کے بعد میرا جس طرح آپ نے پریس کانفرنس میں پی ایم ایل این کو تنقید کا نشانہ بنایا، ہم کیا سمجھے یوم تاسیس ایک ہفتے کے بعد کوئٹہ میں ہو رہی، کیا ان کے میاں صاحب نے کوئٹہ وزٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میاں صاحب کے وزٹ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہم تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یوم تاسیس ماضی میں پنجاب میں بھی ہوا ہے، سندھ میں ہوتا رہتا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے، کشمیر میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوا ہے۔ اس دفعہ ہم جو ہے وہ کوئٹہ میں منانے رہے ہیں، اگلی دفعہ شاید ہم گلگت بلتستان جائیں، دوسرے صوبے جائیں، ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں مختلف اس میں۔ ہم کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت کا، ہر الیکٹیبل کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس جماعت کے پاس بھی جائیں۔ ہم عزت اور احترام کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا بھی اور ان کے ورکروں کا بھی۔ ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ ہم گالم گلوچ والی جماعت ہوں، ہم گالی دیں گے، ہم سیاسی تنقید بالکل کریں گے، ان کو ہم ان کی بھی سیاسی پازیٹیو تنقید کو ہم ویلکم کریں گے۔ کل کیا پتہ کون سی جماعت کے ساتھ ہمارا الیکشن کے بعد اتحاد بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن ہم احترام کے اور عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں گے۔ مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب کر لیں۔ سینٹ کے الیکشن میں لاٹے کی آپ بات کریں، آپ کی پارٹی پہ یہ بھی الزام ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے اس کو امیدوار کو ووٹ دیے جس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس میں خود شامل نہیں تھے اس چیز میں؟ بالکل، ہم تو کہتے ہیں، ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو کہ بلوچستان سے جس کا تعلق تھا ہم نے ان کو ووٹ کیا، بدلے میں ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو پی ٹی آئی نے ووٹ کیا تھا۔ ہم نے نہیں، ہم تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہم جو ہے اتحاد، آپ جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے اتحاد بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کینڈیڈیٹ تھے، اس جماعت سے تھے، وہ اس کے اتحادی جماعت سے ووٹ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ہم تو اپوزیشن میں بھی اکٹھے رہے تھے۔ اور 2014 میں آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن میں ہم موجود تھے اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، اور 2014 کے اندر جب دھرنا ہوا تو پیپلز پارٹی نے ایک میچور سیاسی جماعت کے طور پر اپوزیشن کا رول ادا کیا، اور ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ دھرنوں سے ملک کو نقصان ہوگا، پی ٹی وی پہ حملہ، ریڈیو پاکستان پہ حملہ، جوڈیشری کے باہر تماشا لگانا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی، لہٰذا ہم کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کا اس طرح کی بربادی میں ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں پارلیمنٹ اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ہمارا موقف تو اس وقت بھی کلیئر تھا۔ اس سائڈ سے لے لیں۔ میڈم، ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو مبینہ زیادتیاں ہوئی ہے، زیادہ کے ساتھ ان پہ معافی مانگی، انہوں نے یہ نہیں کیے تھے، لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بلوچستان میں پہلے لوگوں کی بہت بڑی تعداد لاپتہ کیے گئے تھے،
لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہی جو لاشیں پھینکنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جو مسنگ پرسنس تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو پھینکنے کا شروع ہوا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر انہوں نے معافی مانگی تھی تو یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ دیکھیے بالکل انہوں نے معافی ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت میں مانگی، کیونکہ بلوچستان کی جو تکلیفیں یا بلوچستان کے اندر جو ظلم ہوا، جس میں بلوچستان کی معصوم عوام کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے معصوم لوگوں نے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اگر لوگ کہیں گے کہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہماری سیٹیں کنفرم ہیں، تو سوال تو اٹھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.